حج کا سفر سفر عشق اور محبت ہے. وی کین سے جب سے بندے کا رب سے عشق و محبت کا سلسلہ ہے تب سے ہی حج کا یہ سلسلہ قائم و دائم ہے. تازہ خواہی داشگن گرداغ ہائے سینہ را گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پاری نہ رہا, کہ اگر تو اللہ سے اس عشق و محبت کے سلسلے کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی اس سلسلے کو دہرا لیا کر. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال فرزندان توحید اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے عشق سے منور ہو کر اس حج کے سلسلے کو دہراتے ہیں اور گویا تازہ رکھتے ہیں. حج اللہ رب العزت کی خاص عطاؤں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خاص دعاؤں, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی خاص وفاؤں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اور خاص اداؤں کا نام ہے. اب رسومات کی جانب آتے ہیں. ایز وی نو کہ ایج آف اگنورینس میں جو لوگ تھے, جو دور جاہلیت میں لوگ تھے, اہل قریش تھے, دین سے دوری کی بنا پر انہوں نے مناسک حج میں بہت ساری ایسی کبھی رسومات ایڈ کر دی تھیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ایڈ کر دی تھیں جو عبادت کے برخلاف تھی اور وہ اس کو نیکی کنسیڈر کیا کرتے تھے. آئی ول ٹرائی ٹو کور ایز مچ ایز آئی کین, ٹائم کی ڈیوریشن کا خیال رکھتے ہوئے. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جب احرام باندھا کرتے تھے وہ حج کے لیے, تو وہ کہتے تھے ہم گھر کے جو فرنٹ ڈور ہے اس سے انٹر نہیں ہوں گے, بلکہ عقبی جو کوئی کھڑکی یا دروازہ ہے اس کو پھلانگ کر آئیں گے. وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے. اور دین اسلام کی تعلیمات تو بڑی روشن ہے کہ نیکی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی اور پرہیزگاری ہے. پھر وہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو زیادہ راہ لے کر نہیں جانا پسند کرتے تھے, اس کو تقوی کے برخلاف کنسیڈر کرتے تھے. اور دین اسلام کی روشن تعلیمات ہے کہ حج کے لیے زیادہ راہ کو اختیار کرو اور بہترین زیادہ راہ تقوی کو قرار دیا گیا ہے. پھر طواف کی جانب آئے تو طواف کو جو اس وقت کیا جاتا تھا شریعت کے برخلاف ہو کر کیا جاتا تھا, برہنہ طواف کیا جاتا تھا. اہل قریش کہتے تھے کہ ہم سے لباس بورو کر کے پھر حج کی ادائیگی کا اور طواف کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے, اور رینٹ پہ جیسے ایک ڈریس دیا جاتا ہے. اس کو منع کیا گیا اور اس میں تالیاں پیٹی جاتی تھیں اور دیگر جو شریعت کے غیر شرعی اعمال ہوتے تھے ان کو منع کیا گیا, ان کو حرام قرار دیا گیا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. پھر جو صفا اور مروہ کی صحیح ہے وہاں پہ جو بت تھے نائلہ اور آصاف, تو بہت سارے لوگ جو اس وقت کا یثرب تھا وہاں سے آتے تھے, وہ کہتے تھے یہ ہمارے بت نہیں ہے, یعنی حج کی مقدس عبادت کو بتوں سے کنیکٹ کرتے تھے. وہ لوگ اس وقت ایز وی نو کہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے اسٹیٹس کانشیسنس کی بنا پر. تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ تم بھی وہاں سے اسی طرح سے لوٹ کر آؤ گے جیسے دیگر لوگ آیا کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاحات کا خوبصورت نظام حج کی صورت میں ہمیں عطا کیا اور دینی شاعر کا جس میں ہمیں احترام کرنے کا بھی درس دیا گیا, کیونکہ یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی حج کی سعادت کے لیے جائیں اس اسپرٹ اور اس جذبے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جائیں کہ ہمارا تزکیہ نفس ہو, ہم وہاں سے بدل کر آئیں, اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کر کے آئیں, اچھے مسلمان بن کر دنیا کے صفحے پر ابھریں. اور کیونکہ بڑا خوبصورت شعر اس وقت میرے ذہن کے نقشے پر ابھر رہا ہے کہ جن کے سینے میں مدینے کا ارمان ہوتا ہے انہی کے طیبہ میں جانے کا سامان ہوتا ہے. دن رات جو تڑپتا ہے فرقت میں محمود, ایک نہ ایک روز وہ سرکار کا مہمان ہوتا ہے.